اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرة اکبر لو كانوا يعلمون الذین صبروا علی ربهم یتوکلون۔ سورہ نحل کا 6واں رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے، اور جن لوگوں نے دوسروں کے ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر اپنا وطن چھوڑا ہے، یقین رکھو کہ انہیں ہم دنیا میں بھی اچھی طرح بسائیں گے، اور آخرت کا اجر تو یقیناً سب سے بڑا ہے۔ یہ آیت مبارکہ ان صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں نازل ہوئی تھی جو کفار کے ظلم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ اسی طرح جب بعد میں ہجرت فرض ہو گئی تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے مدینہ منورہ کی طرف بھی ہجرت کی۔ تو گویا دن صحابہ نے ہجرت کی، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں حبشہ میں یا بعد میں مدینہ میں اچھا ٹھکانہ دیا، دنیا میں بھی انہیں اچھا ٹھکانے دینے کا وعدہ، اور آخرت کے ثواب کے اعتبار سے خوشخبری دی کہ آخرت کا ثواب اس دنیاوی آرام اور راحت اور مال و دولت سے بدرجہ بہت زیادہ ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور آپ سے پہلے ہم نے صرف مردوں کو رسول بنا کر بھیجا جن کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے، سو تم اہل علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ یعنی جتنے انبیاء اکرام علیہم السلام آئے وہ بنی آدم میں سے ہی آئے، انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے انہیں بھیجا اور انسانی صورت میں ہی آئے، جس کا سلسلہ آپ علیہ السلام پر آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ آپ خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب آپ کے علم کے آپ کے وارث جو ہے وہ علماء ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہے، لہذا اللہ نے ذکر کیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم کسی معاملے میں کسی بات کو نہیں سمجھتے تو اہل علم سے پوچھا کرو، اہل حق سے اپنے مسائل کے حل کے لیے سوال کیا کرو۔ لہٰذا آج کے دور میں بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان علماء سے جڑے رہے، مساجد اور مدارس سے جڑے رہے، کیونکہ جو لوگ علماء سے دور ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کو گمراہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ اللہ ہمارے دین ایمان کی حفاظت فرمائے اور اہل حق کا ساتھ دینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور اے پیغمبر ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے ان باتوں کو واضح کر کے بیان کریں جو ان کے لیے اتاری گئی ہے، تاکہ وہ غور و فکر سے کام لے۔ گویا نبی کا بھی کام یہی تھا کہ وہ اللہ کے کلام کو بیان کرتے تھے، لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت کرتے تھے، اور علماء بھی یہی کرتے ہیں کہ قرآن کریم کے علوم بیان کرتے ہیں اور احادیث مبارکہ کے مفہوم کو واضح کرتے ہیں اور لوگوں کو حق کی طرف راغب کرتے ہیں اور صراط مستقیم کی طرف لے کر آتے ہیں۔ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، کیا وہ لوگ جو برے برے منصوبے بنا رہے ہیں اس بات سے بالکل بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دنسا دے، یا ان پر عذاب ایسی جگہ سے آ پڑے کہ انہیں احساس تک نہ ہو، یا انہیں چلتے پھرتے ہی اپنی پکڑ میں لے لے کیونکہ وہ اس اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یا انہیں اللہ اس طرح گرفت میں لے لے کہ وہ دھیرے دھیرے گھٹتے چلے جائے، یعنی ایک دم سے تو عذاب آ کر انہیں ہلاک نہ کرے لیکن اپنی بدعمالیوں کی سزا میں دھیرے دھیرے ان کی افرادی قوت اور ان کا مال اور دولت گھٹتا چلا جائے۔ یہ اللہ کی عذاب کی مختلف صورتیں ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے جو چیزیں بھی پیدا کی ہے اس کے سائے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں جھکتے رہتے ہیں، اور وہ سب عاجزی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اور آسمانوں میں اور زمین میں جتنے جاندار ہیں وہ اور سارے فرشتے اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، وہ ذرا تکبر نہیں کرتے، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہے، اور وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یعنی انسان کتنا بھی مغرور یا متکبر ہو جائے، اس کا سایہ جب زمین پر پڑتا ہے تو وہ عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتا ہے،
اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کے ساتھ اس کے سائے کی شکل میں ایک ایسی چیز پیدا فرما دی جو اس کے اختیار کے بغیر ہر وقت اللہ کے آگے سجدہ ریز رہتی ہے، یہاں تک کہ جو لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں وہ خود تو سورج کے آگے جھک رہے ہوتے ہیں اور ان کے سائے ان کے مخالف سمت میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد، اور اللہ نے فرمایا کہ دو معبود مت بناؤ، وہ صرف ایک ہی معبود ہے، وہ اللہ اکیلا ہے، اور اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور فرمانبرداری کرنا صرف اسی کا حق ہے، اللہ کی فرمانبرداری کی جائے۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، اور تمہارے پاس جو بھی کوئی نعمت ہے سو وہ اللہ کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں تکلیف پہنچ جاتی ہے تم اسی سے فریاد کرتے ہو، اور جب وہ تم سے اس تکلیف کو ہٹا دیتا ہے تو تم میں سے ایک جماعت اسی وقت اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتی۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کی عطا کردہ نعمتوں کو گناہوں میں استعمال کرتے ہیں، شرک کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرک، بدعات اور رسومات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ کی نعمتوں پر اللہ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے مشرکین کی ایک بری صفت کا ذکر ہے، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور وہ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں اور اپنے لیے اپنی چاہت کی چیز۔ مشرکین عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ اللہ نے ذکر کیا اللہ کو اولاد کی ضرورت نہیں، اللہ اولاد سے پاک ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ خود اپنے لیے بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان کو بیٹیوں کی خوشخبری دی جاتی ہے تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ مشرکین اپنے لیے بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے بلکہ بیٹوں کی ولادت کی خواہشمند رہتے ہیں، جو بذات خود گمراہی کی بات ہے، لیکن اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالی ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے فوراً اپنی پکڑ میں لے لیتا تو روئے زمین پر کوئی جاندار باقی نہ چھوڑتا، لیکن وہ ان کو ایک معین وقت تک مہلت دیتا ہے، پھر جب ان کا وہ معین وقت آ جائے گا فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، سو جب ان کا وقت معین آ جائے گا تو ایک گھڑی مؤخر نہ ہوں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے، یعنی وقت آنے کے بعد پھر انہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ ہر انسان کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل کیا کہ جن چیزوں میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں آپ ان کے سامنے واضح طور پر حق واضح فرما دے۔ آپ علیہ السلام نے آنے کے بعد ہر چیز کی وضاحت فرمائی، توحید کا ذکر کیا، شرک سے بیزاری کا اعلان کیا، حلال اور حرام کا ذکر کیا، جائز ناجائز کا ذکر کیا، ہر چیز آپ علیہ السلام نے واضح طور پر ذکر کر دی، اور ساتھ میں اللہ نے ذکر فرمایا وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ کہ یہ قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ حقیقت میں تو قرآن سبھی کے لیے ہدایت ہے، لیکن چونکہ سب لوگ اس کی ہدایت کو قبول نہیں کرتے اور صرف اہل ایمان ہی قبول کرتے ہیں، اس لیے نتیجے کے طور پر انہی کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اس قرآن کریم میں جو ایمان اور روحانی غذا ہے اس کے نازل فرمانے کا ذکر کر کے جسمانی غذا کا تذکرہ فرمایا، وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر زمین کو اس کو مردہ ہونے کے بعد پانی کے ذریعے سے زندہ فرمایا۔ جب زمین ہری بھری ہو گئی اور اس میں طرح طرح کے پھل، میوے، سبزیاں، یہ ساری نعمتیں جو انسانوں کے لیے اور اسی طرح جانوروں کے لیے غذا بن کر زندگی کا سہارا ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی بھی عطا کی اور اس کی روحانی غذا کے لیے قرآن کریم عطا کیا، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی بنا کر مبعوث فرمایا، اور اس کی جسمانی غذا بھی اللہ نے عطا کی، یہ نعمتیں دی، یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی اور قرآنی تعلیمات اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔